बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर और शरीफ ख़ानदान के दरमियान तकरीबन ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं। ये एक दूसरे से जो नॉर्मली टॉकिंग टर्म्स हैं वो भी नहीं हो रही। अब आप देखिए कि हफ्ता कबल हमने एक ख़बर दी थी कि लाहौर की बड़ी शाहराहों पर मरीम नवाज़ की तस्वीरें उतार दी गई हैं। पाकिस्तान में बग़ैर मखसूस कालों के जिनके पास पावर है, लाहौर को मरीम नवाज़ नहीं चला रही। फिर कहते हैं मरीम नवाज़ नहीं चला रही, बल्कि वो चला रहे हैं जिनके हाथ में असल पावर है, कंटोनमेंट बोर्ड। तो आज जब जनरल आसिम मुनीर लाहौर तशरीफ़ लाते हैं तो इस मौके पर लाहौर में जितनी भी तस्वीरें थी मरीम नवाज़ की, वो घंटे 2 घंटे के अंदर हटा ली जाती हैं। मौसूफ़ा जिस दिन से सानियाए मुरीद के हुआ है बाहर नहीं निकली। जान बड़ी प्यारी है, होनी भी चाहिए, जान है तो जहान है। ये सारे का सारा जो फड्डा है ये क्यों पड़ा है? ये पड़ा है जनाब एक्सटेंशन के पीछे। ना मुल्क की कोई बात है, ना पॉलिसियों की बात है, और ना ही कोई और बात है। बिल्कुल नवाज शरीफ हद दर्जा जनरल आसिम मुनीर की जो एक्सटेंशन है उसको रोक के बैठा है, जबकि शहबाज शरीफ पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह ये जो एक्सटेंशन का लेटर है ये जारी हो जाए। लेकिन शरीफ ख़ानदान हमेशा बार्गेन करता है। बार्गेन ये है कि मरीम नवाज़ को वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, न इससे कम न इससे ज़्यादा। अगर ये बात नहीं मानी जाती तो जनरल साहब, हम तो ठहरे सियासतदान, हम अपना कुछ न कुछ गुजारा कर लेंगे, लेकिन आप याद रखिए, आप रिटायर हो गए तो आपको पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। तो ये बात जनरल आसिम मुनीर को भी पता है। पाकिस्तान में जितनी भी बहारें हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक है जब तक आपके हाथ में डंडा है। कल हफीज़ न्याजी ने एक इंटरव्यू दिया है, उसने कहा है कि ये जो जनरल बाजवा है ये गद्दार वतन नहीं बल्कि CIA का प्लांटेड आदमी है। जब आदमी रिटायर होता है ना तो उसकी वैसे ही मत मारी जाती है पाकिस्तान में। अब जनरल बाजवा CIA का प्लांटेड आर्मी चीफ, ये कौन इल्ज़ाम लगा रहा है? हफीजुल्लाह न्याजी। तो कितना अरसा हुआ है उसको रिटायर हुए? ये जुमा 8 दिन हुए हैं। लेकिन क्यों? स्टिक हाथ से चली गई। एक हम आपको वाक़या सुनाते हैं। पाकिस्तान का एक सदर था गुलाम इसाक़ खान। इसने 3-4 हुकूमतें जो हैं 58(2)B के तहत ख़त्म की। नवाज शरीफ को भी बेनज़ीर को इसने भेजा। ये बड़ा ताकतवर सदर था। जब ये रिटायर होता है तो इसका दिल करता है कि मैं एक किताब लिखूँ। ये किताब लिखने के लिए इसका प्रोग्राम बनता है कि जो ऐवान सदर के नीचे लाइब्रेरी है इससे मैं कोई रेफरेंस ले लूँ। जब ये लाइब्रेरी में आता है तो जो लाइब्रेरियन खड़ा होता है वो इसको अंदर ही दाखिल नहीं होने देता। तो ये औकात रह जाती है पाकिस्तान में रिटायरमेंट लोगों की। इसीलिए तो पाकिस्तान के जो बाबे हैं ये रिटायर नहीं होते। खैर, बात हो रही थी जनरल साहब की एक्सटेंशन की। जनरल साहब को भी पता है, उसके चाहने वालों को भी पता है कि कानून में जो तरमीम हुई थी उसमें एक बारीक वारदात डाल दी गई थी। इन्होंने अपना मतलब निकाल कर जनरल का मतलब नहीं निकाला। तो ये बारीक वारदात ये थी कि उसमें जो कानून साजी थी कि पिछला अरसा उसमें शामिल नहीं होगा। तो अब जो अगला अरसा है उसके लिए एक नोटिफिकेशन दरकार है। अब देखिए कि पूरे 28 दिन बकाया है। 29 नवंबर को अल्लाह ताला के हुक्म से जनरल साहब बाय बाय हो जाएंगे। तो जब वो बाय बाय हो जाएंगे तो फिर ये जो टोर टप्पा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो हालात हैं जनरल आसिम मुनीर के और शरीफ ख़ानदान के, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब भी कुछ जो बीच के लोग हैं वो कोशिश करवा रहे हैं कि किसी तरह से एक्सटेंशन का लेटर भी हो जाए और दोनों एक दूसरे के दोबारा करीब आ जाएं। लेकिन जहाँ पर मफादात हों और मफादात का फिर टकराव हो तो फिर हालात ऐसे ही होते हैं।
ذرا آپ دیکھیے، میں پاکستان کے فوجی جرنیلوں سے جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں ان سے ایک چیز پوچھتا ہوں. ہمارے اور آپ کے بچے انہی سکولوں میں پڑھتے ہیں. مریم نواز نے مطالعہ پاکستان میں اپنا جو چیپٹر ہے وہ ایڈ کیا ہے. یہ میٹرک میں بھی ہے اور اس سے پہلے بھی ہے. تو یہ جو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اگر خدا نہ خواستہ ہو یہ مطالعہ پاکستان کبھی وہ بچے گھر لے گئے اور گھر میں آ کر مجھ سے بھی پوچھیں اور آپ سے بھی پوچھیں کہ یہ جو مریم نواز کے کارنامے ہیں، یہ عظیم عورت ہے، یہ اصول پرست سیاستدان ہیں اور انہوں نے ملک میں جو قانون کی حکمرانی کے لیے کام کیا ہے، تو دل پہ ہاتھ رکھیے، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا کہ یہ PP-59 لاہور مہر شرافت سے یہ ہار گئی تھی؟ یہ ہار گئی تھی، اس کا باپ ہار گیا تھا، اس کی پوری پارٹی ہار گئی تھی، اور پھر راتوں رات راجہ سلطان سکندر کے ساتھ مل کر جیلی فارم 47 بنائے گئے اور اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. تو حضور، قوم سے تو جھوٹ بولنا بڑا آسان ہے، تو کیا اپنے بچوں سے بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ یہ جو مطالعہ پاکستان میں ایڈیشن ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے؟ کیا بات کرتے ہو یار. اپنی نظروں میں بھی گرو اور اپنے بچوں کی نظروں میں بھی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی. تو جس عورت کو اتنا شوق ہو کہ وہ جو میت ہے اس پہ بھی اپنا ٹھپا لگا لے کہ مریم نواز کے نام کا فرشتے حساب لیں. ہاں، تم جو میت میں جانا ہے قبر میں تو اس نے کیا حساب دینا ہے؟ پہلے تو اس کا حساب ہوتا ہے نا. علماء کہتے ہیں جو کفن ہے تو وہاں پہ بھی مریم کی تصاویر ہوگی. تو اب پورے لاہور میں کسی سنگل جگہ پر مریم نواز کی تصویر نہیں ہے. یہ سراسر ایک اشارہ ہے. اشارہ یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. اب یہ کڑی آپ نے ادھر ہی سنبھال کے رکھنی ہے. اب جنرل صاحب کو بچانے کے لیے جنرل صاحب کی بی ٹیم بھی میدان میں آ گئی ہے. PTI کہتی ہے کہ وہ 7 نومبر کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کرے گی. 2 ہفتے پڑے ہیں اس میں. تو اسی دوران پاکستان کی ہر دل عزیز مذہبی سیاسی جماعت اسلامی یہ بھی آ جاتی ہے میدان میں کہ ہم آ رہے ہیں جی نظام کو تبدیل کروانے کے لیے. تو بھائی، آپ لوگوں کو منشور کیا ہے؟ کیا آپ جنرل صاحب کے خلاف ہیں؟ کیا آپ ملک میں ملوکیت کے خلاف ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ نہ تو آپ آزاد الیکشن کمیشن چاہتے ہیں، نہ آپ کو یہ تکلیف ہے کہ سکندر راجہ پچھلے 9 ماہ سے ریٹائرمنٹ کے باوجود بیٹھا ہے، ایک جلسہ ہی نکال لیں. یہ تو نہیں نکالنا. نہ آپ کو یہ تکلیف ہے کہ یہ جو جنرل صاحب بیٹھے ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے. نہ آپ کو یہ تکلیف ہے کہ سانحہ مرید کے ہوتا ہے. آپ کے اپنے جو مذہبی سیاسی جماعت ہے، اختلاف ہر کسی کو ہوتا ہے، ہمارا نہیں آپ سے اختلاف. تو ان بیچاروں کی جو لاشیں گری ہیں، ان کا جو بلڈ گرا ہے سڑکوں پہ، آپ لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا کیوں؟ آپ کا تو منشور ہی یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو ایک کا جو خون بہتا ہے وہ سب کا خون بہتا ہے. تو کیا ادھر آپ کو کیا موت پڑنی تھی جی؟ ادھر تو آپ بولتے ہی نہیں ہیں. تو جب آپ اس پہ نہیں بولے، لیکن جیسے ہی تحریک انصاف آ رہی ہے سڑکوں پہ، ادھر مولانا بھی آ رہے ہیں جی. مولانا میں جماعت اسلامی کو کہہ رہا ہوں، کیوں جی؟ بس اپنی 1.5 انچ کی مسجد. جماعت اسلامی کا شروع دن سے المیہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر اچھے موقع پر غلط فیصلہ کیا. ان سے امید ہی نہیں ہے اچھائی کے فیصلے کی. 1970 کے انتخابات دیکھے تھے، پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ بنگالی جیت گئے ہیں. یہ یحییٰ خان کے ساتھ کھڑے تھے. جب بنگالیوں کو مار پڑ رہی تھی تو یہ سٹکیں اٹھا کے دے رہے تھے کہ ہم پاکستان کا دفاع کرنے والے ہیں. تو پاکستان ٹوٹ گیا، لیکن انہوں نے بنگالیوں کو ساتھ نہیں دیا. تو جب وہ بندر بانٹ ہو رہی تھی سیٹوں کی، تو جماعت اسلامی بھی اپنا جو جھولی پھیلا کر کھڑی ہو گئی جنرل رؤف فرمان کے آگے کہ ہمیں اپنا سیٹوں میں حصہ دو اور 2-4 MNA ملے. یہ ان کی کل اوقات ہے. تو اب بجائے اس کے کہ یہ اعلان کرتے کہ ہم ایکسٹینشن نہیں ہونے دیتے،
آپ سڑکوں پہ آئیں آپ کو لوگ ویلکم کریں گے. نہ ایکسٹینشن سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. بس تحریک انصاف جو نکل رہی ہے کہیں وہ بازی نہ مار جائے، لہٰذا ہم بھی اپنا ایک کاؤنٹر بیانیہ کریں گے. اور ان کے آپ جلسوں میں جائیں نا جماعت اسلامی میں، کسی اور سیاسی جماعت کا جھنڈا لے کر، یہ گھسنے نہیں دیں گے. یہ مار مار کے آپ کو جو بوتھا ہے نا یہ سجا دیں گے. یہ ان کی ہیبٹ ہے. کسی بھی جماعت اسلامی کے آپ جلوس میں شرکت کریں، یہ نہ آپ کو فوٹیج بنانے دیتے ہیں، کیونکہ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتے ہیں، یہ لائنیں لمبی رکھتے ہیں کہ کہیں ایکسپوز ہی نہ ہو جائیں. اور دوسرا ان کا یہ اپنا طریقہ واردات ہے، کسی دیگر سیاسی جماعت کو یہ برداشت ہی نہیں کرتے. تو اب یہ جنرل صاحب کو بچانے کے لیے یہ بھی میدان میں آ رہے ہیں کہ نومبر میں ہم بھی آ رہے ہیں. ظالموں قاضی آ رہا ہے، اب ظالموں حافظ آ رہا ہے. یہ حافظ نعیم الرحمان ہے دوسرے حافظ کو بچانے کے لیے. اب جو تیسرا گھوڑا ہے، اب آپ نے 2 نقطے ملا لیے، اب تیسرے نقطے کی طرف آئیں. اسٹیبلشمنٹ کے جو تیسرا گھوڑا ہے وہ ہیں گھسے پٹے لوگ. کل بھی ہم نے ایک تھوڑی سی بات کی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جہانگیر ترین اور عمران اسماعیل اور اس قسم کے لوگ اب میدان میں آ گئے ہیں. اور کیا کہنے وہ عمران اسماعیل کے، کل انٹرویو میں کہتا ہے میں نے ساری زندگی تحریک انصاف کو دی ہے، بھلا میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں؟ یار کتنا یہ جھوٹ بولتا ہے، کتنا یہ چھوٹے دل دماغ کا آدمی ہے. میرے منہ میں بڑے بڑے الفاظ آ رہے ہیں لیکن میں چپ ہوں کہ جب عمران خان اقتدار میں تھا تو تیرے کتے جو تھے، میں ایسے نہیں بات کر رہے، ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں گورنر ہاؤس سے گاڑی نکلتی ہے اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جو گورنر کا کتا ہے وہ تازہ ہوا کا مزہ لے رہا ہے. ان لوگوں کے کتوں نے بھی اقتدار کے مزے لیے، اور اب کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے بغیر، جب اس کو گولی لگی، جب وہ جیل میں چلا گیا، جب کہ اس کی عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے، 40,000 بندہ، کتنا 40,000 بندہ جیلوں میں پڑا ہے، FIR بھگت رہا ہے، 10,000 کنوکشن کے قریب ہیں. ان کو کوئی ان کا نہیں ہے، چھوڑ کے چلے گئے. اور اب آ گئے ہیں مامے چاچے. کیوں؟ ایک پریشر بلڈ کرنا ہے. کس کے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، کہ اگر آپ نے ایکسٹینشن نہ کی، ہاں جی ان کی پولیٹکس تو دیکھیں، یہ عمران خان کے لیے مرے جا رہے ہیں. نا ان کا عمران خان سے دور دور کے تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ جو محمود مولوی ہے، اس نے عمران خان جب بہر تھا اس نے ناک میں دم کر دیا تھا پوری تحریک انصاف کا. ہر روز اس کا جذبہ حریت جاگ جاتا تھا. یہ تو 2 نمبر آدمی ہے، پیڈ. ان کا کہاں دین ایمان؟ یہ تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے امام پر ایک پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم آ رہے ہیں، آپ کی جگہ پہ ہمیں لے آئیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے معاملہ سیدھے کر لو. بچہ سمجھتے ہو؟ تو یہ اس ملک کے حالات ہیں جو اس حالات کے ساتھ وہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تیسرا نقطہ آپ نے ملایا کہ کس طرح سے ایکسٹینشن کا جو گول ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. چوتھا آپ دیکھیں، کل ایک صحافی ہے مشرف زیدی، پاکستانی، ذرا سنیے، ان لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں، یہ لوگ لاکھوں روپے کی تنخواہیں حکومت سے لے رہے ہیں معاونت میں، جبکہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہے اس کی جو اپنی تنخواہ ہے وہ 2.5 لاکھ روپے ہے، جبکہ ان لوگوں کا جو پیکج ہے 15 لاکھ 20 لاکھ 22 لاکھ 28 لاکھ تک ہے. آرمی چیف کی کتنی تنخواہ ہے؟ 2.5 لاکھ روپیہ. شہباز شریف کی تنخواہ 8 لاکھ روپیہ، اور اس کے معاونوں کی جو مراد ہیں وہ 20 لاکھ سے بھی بڑھ جاتی ہے. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کیوں آ رہے ہیں؟ یار کچھ تو ملک کا سوچو. بالکل ہی لوٹنے پہ شروع ہو گئے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہ جو بڑے بڑے صحافی تھے نا، یہ بکتے نہیں تھے. یہ شام کو 6 سے لے کر آپ کو 10 بجے تک قوم کو بھاشن دیتے تھے، ایمانداری کا، آزاد صحافت کا. جاوید چودھری بھی تھا نا، یہ بھی کہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب سے عمران خان اندر گیا ہے اس سے ان لوگوں کی لاٹری لگی ہوئی ہے.
सरकारी नौकरी, सरकारी मराद। और यार इनके आप कभी चार्ट तो गुजार के देखें, इनके नीचे गाड़ियां आप देखें, इनका पेट्रोल फ्री, इनके जो दूसरे मुल्कों के दौरे फ्री, इनके बच्चों की फीसें माफ़, आला से आला कॉलेजेस में इनके पढ़ते हैं। और फिर कल जो शेर अफजल मरवत ने दिल दुखाया है, कल इंडिया की लड़कियां जो वर्ल्ड कप जीत के आई हैं ना, तो पूरे का पूरा इंडिया जश्न मना रहा था, अपनी बेटियों अपनी बच्चियों को दाद दे रहा था। और उनके जो ट्विटर अकाउंट्स हैं और जो सोशल मीडिया के ज़रिए उसके इंटरव्यू टिकटॉक और फेसबुक पे वायरल हो रहे हैं, यूट्यूब पे खड़े हैं, कि कैसे पूरे के पूरे जो इंडियन मीडिया है, जो उनकी हाई करीम है, वो उनको एक तशबीह दे रहे हैं एक तहरीक से कि हमारी बच्चियां इनको देखकर आगे बढ़ेंगी। तो ऐन उस वक्त जब वो अपनी बच्चियों को हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न चैनल्स पे दो शेर अफजल मरवत, इस जितना घटिया आदमी पाकिस्तान में कोई आया ही नहीं है। यार कोई औरतों को ये कहता है कि शेव करवा के नहीं आए, तूने हाथ लगाना था, उसके बीवी बच्चे नहीं हैं, उसने क्या कहा होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा? वो खुदा का खौफ कर, औरतों की शेव के बारे में बात करते और फिर आंख के इशारे करते हो उसके दीगर, क्या करते हो यार? अगर कोई इस घिसे पिटे माशरे में दो बच्चियां इस काबिल हो गई हैं कि उनको लोग सुनते भी हैं, उनमें थोड़ी सी दलेरी भी है, तो आप उन पे अटैक करना शुरू कर दें। और तल्लत हुसैन, क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तुमने रोका क्यों नहीं? लेकिन सारे का सारा ये जो प्लान है, ये जो प्रोग्राम है, ये पहले से स्क्रिप्ट था, लिखा हुआ था कि हमने इसको इस पर मारना है। और शेर अफजल मरवत, कितना अल्लाह ताला ने तुझे इज्जत बख्शी, इमरान खान ने कितना तुझ पे एतमाद किया, तू एक बात करता था, लाखों की तादाद में लोग तुझे सुनते थे, और आज तुझे घर वाले भी नहीं सुनते। आपके बच्चे की जो वीडियोस हैं, कभी उसको देखा है जब इमरान खान के साथ थे? तो मिलियन की तादाद में व्यूअर्स हैं। आपने उस जो वली है, वली अल्लाह है, जो नाहक जेल में पड़ा है, तो आपने उसकी जो पीठ में छुरा घोंपा है, और अब उसके हिमायत में बोलने वालों पे आप जो इस किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो पश्तून रिवायत से भी हटकर तो बहुत नीचे गिर गया है। और याद रखना शेर अफजल मरवत, तुम दुनिया में भी जलील हुए और आखिरत में भी जलील हो गए। यार ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी की बहन बेटियों को आप तंग करें।